ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ اس سال کے سینٹ انتخابات سے پہلے پی ڈی ایم نے پورا زور لگا لیا کہ کسی طرح یہ حکومت جو ہے وہ اس کا تہس نہس ہو جائے اس سینٹ انتخاب سے پہلے، کیونکہ بادی نظر لگ ایسے رہا تھا کہ لارجسٹ پارٹی سینٹ میں بن کے پی ٹی آئی سامنے آئے گی، جس کے بعد جو یہ آرڈیننس سازی کر قانون سازی کا عمل جاری رکھ رہے ہیں اس کا پھر ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور مزید جو وہ اپوزیشن کو اگنور کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ اگنورنس تقریباً پوری ہو جائے گی، اور قانون سازی کا عمل جو ہے وہ بغیر اپوزیشن سے کسی بھی طرح کے رابطے کے عمران خان صاحب کی حکومت اپنا خواب ایک طرح کا پورا کر سکے گی۔ جو دیگر اور چیدہ معاملات ہیں جس کے اوپر اپوزیشن کا انہیں ساتھ نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب اپوزیشن کو انارو نہیں دیں گے، اور خان صاحب جو ہے اپوزیشن سے جب بات کرتے ہیں تو بات بھی اس حد تک مختصر ہی ہوتی ہے کہ آپ سب بات کر لیجیے گا لیکن میں آپ کو انارو نہیں دوں گا۔ لہٰذا یہ جب سچویشن سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کی بہتر ہونے نظر آنی تھی تو پھر لگ ایسے رہا تھا کہ یہ پھر حکومت اپنا منطقی انجام تک کم از کم اپنے ٹرم کے اینڈ تک گزارنا اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا، اور اپنے جو پالیسی پروگرامز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بھی کیونکہ آسان ہو جائے گا، لہٰذا ایک آٹو پائلٹ نما پوزیشن میں آ جائے گی۔ تو پی ڈی ایم نے پوری کوشش کی، گجرانوالہ کے جلسے سے وہ کوشش شروع ہوئی اور لاہور کے جلسے پہ فار آل انٹینٹس اینڈ پرپسز اس کوشش کی کہ رنگ لانے کی امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، جب پی ڈی ایم کی یہ کوشش تھی کہ ابھی جائیں گے تو کبھی جائیں گے۔ بیچ میں پی ڈی ایم جو ہے اس کو ایک ایڈجرنمنٹ ملی، بلکہ پی ڈی ایم نہیں حکومت کو ایڈجرنمنٹ ملی جب پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو گلگت بلتستان کے الیکشنز یاد آ گئے اور ان کی اہمیت ایک دم سے یاد آ گئی، اور ایک دم سے جو ہوا آہستہ آہستہ ایک ٹائر میں بھری جا رہی تھی اس کو از خود نکال دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی فتح نہیں ہوئی، جو کہ شاید بلاول صاحب متوقع تھے کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی، مہینے سے زیادہ وہاں پہ کیمپین کی تھی، براہ راست کیمپیننگ ڈور ٹو ڈور بھی کی تھی، لیکن روایتی طور پہ ایک سب ایگزیکٹو گورنمنٹ جو ہے اس نے ایگزیکٹو چلانے والی حکومت، وفاقی حکومت کے ہی نمائندگان اور سپورٹڈ لوگوں کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب واپس سے پی ڈی ایم نے اپنے ایک آلریڈی پنکچرڈ ٹائر کے اندر ہوا بھرنے کی کوشش کی، ناکام رہی، لاہور کا جلسہ ناکام رہا۔ جو توقع تھی کہ اگر ایک گراؤنڈ سویل سامنے آ جائے گی تو شاید فضل الرحمان صاحب کے زور بازو ایک گراؤنڈ سویل فرام پنجاب جا کے اس حکومت کو ہٹا سکے گی، ایسا نہیں ہوا، جس کے بعد آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ ہم آپ کا استعفیٰ لے لیں گے کی باتیں جو ہیں وہ ذرا کھوکھلی لگنے لگی۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں، خان صاحب نے obviously استعفیٰ نہیں دیا، جس کے بعد ایک اعلان آیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، سینٹ الیکشنز کے بعد کریں گے، اور سینٹ الیکشنز جن سے پہلے اس حکومت کا جانا جو ہے وہ فرض بن گیا تھا، اس کے اندر اول تو وہ ہوں گے اور اس کے اندر ہم ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اب یہ ساتھ مل کر لڑنے میں ایک دلچسپ سچویشن سامنے آئی، ہمیشہ ہی ہمارے ایوان بالا کے الیکشنز کے دوران آتی ہے، بالخصوص پچھلے چند دفعات میں آ چکی ہے، کیونکہ ٹیلیوائزیشن زیادہ ہے، ٹرانسپیرنسی، اور مطلب انٹرنل ٹرانسپیرنسی نہیں تو کم از کم باہر سے دیکھنے والی ٹرانسپیرنسی زیادہ ہے، تو یہ خرید و فروخت کے الزامات آئے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہارس ٹریڈنگ کے الزامات آئے، اور جتنے ووٹس حصہ بقدر جثہ ملنے کے بجائے الزامات سامنے آئے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتے ہوتے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل نون یا دیگر جماعتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا جو حق سمجھا جانے لگا ایک دم سے اس کو توڑ لیں گی۔ واضح رہے کہ 2018 میں بھی پیپلز پارٹی کا یہ جو حق تھا 20 اور ایکسٹرا لوگوں کا، وہ زرداری صاحب اپنی طرف کرنے میں کامیاب جب ہو گئے تھے تو عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو اپنی جماعت میں سے سمیرلی ڈسمس کر دیا تھا۔ اب اس کانورزیشن کو آگے بڑھاتے بڑھاتے کہ یہ کس طرح اس سے بچا جائے کہ سینٹ کے اندر خفیہ کیونکہ رائے شماری ہوتی ہے اور لوگ پھر بک پاتے ہیں یا پھر اپنی رائے کا اظہار، اپنے حق کا اظہار جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو دے پاتے ہیں، کیونکہ سینٹ کے آرٹیکل 226 کے تحت وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے الیکشنز کے علاوہ تمام الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ خفیہ رائے شماری کے تحت کیے جائیں گے۔ تو خیال آیا اٹارنی جنرل صاحب کو، کابینہ کے اندر انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم سپریم کورٹ سے پوچھتے ہیں کہ آرٹیکل 226 کے تحت جو خفیہ رائے شماری کی پابندی ہے کیا وہ سینٹ الیکشنز پہ لاگو ہوتی ہے یا نہیں، کیا سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں۔ اب یہ سوال قانونی ماہرین کے لیے ایک مزے کا خیز قسم کا سوال تھا، تمام بار ایسوسیشنز اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سوالات پوچھنا اول تو سپریم کورٹ کے زور بازو ایک سیاسی مسئلہ حل کرنے کی آپ کی کوشش ہے، اور دوم اور زیادہ اہم، اس سے زیادہ کلیئر آئین کا کوئی آرٹیکل شاید نہیں ہے جو آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ تمام الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں گے، جبکہ سینٹ کا طور طریقہ عمل اس الیکشن کا جب درج ہی صرف آئین میں ہے اور اس کی ڈیٹیل الیکشن ایکٹ کے اندر ہے، لہٰذا آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن اور سینٹ کی جو ریشیوز ہیں جو کہ آئین ہی تجویز دیتا ہے وہ الیکشن پھر انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا۔
بہرحال یہ سوال سپریم کورٹ گیا اور جو تمام قانونی ماہرین سمجھ رہے تھے کہ 5 منٹ میں حل ہو جائے گا، اس کی کوئی 10-12 پیشیاں ہو چکی ہیں، اور ابھی حل کی طرف تو چھوڑیں، سوالات بڑے دلچسپ موڑ لے چکے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب آرگیو کر رہے ہیں کہ کرپشن بیگز تیار ہیں لوگوں کو خریدنے کے۔ سندھ کی طرف سے سلمان طالب الدین صاحب ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں، ان کی طرف سے پش بیک آئی ہے، آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے؟ اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب نے موقف سامنے رکھتے ہوئے سینٹ کی اہمیت کا حوالہ دیا ہے کہ یہ عوام کی نمائندگان کا الیکشن نہیں ہے، بلکہ وفاق کی اکائیوں کی ریپرزنٹیشن کا کیونکہ الیکشن ہے، لہٰذا اس کے اندر پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا جو سیاسی جماعتوں کا حق نہیں دیکھا جائے گا، زیادہ اہم ان صوبوں کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا حق دیکھا جائے گا، جو کہ آئینی طور پہ ویسے ہی گارنٹیڈ ہے۔ اب یہ آگے بڑھنا ہے، اور کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، اس کے اوپر ہم مزید کامنٹ تو نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اس عمل کو جو کہ حکومت نے پہلے تو ریفرنس بھیج کے کچھ کرنے کی کوشش کی، پھر ریفرنس کے تحت ایک آرڈیننس لانے کی، پھر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ریفرنس میں ہمارا سوال غلط ہے، یہی سوچا ہوگا، کیونکہ انہوں نے آئین کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی، پھر وہ آئینی ترمیم جب اپوزیشن نے ہونے نہیں دی الگ الگ عذر پہ، تو پھر انہوں نے ایک آرڈیننس لانے کی کوشش کی، جس کا متن یہ تھا کہ اگر ریفرنس ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا تو پھر اس وقت اشد ضرورت قانون سازی کی، کیونکہ آرڈیننس صرف اشد ضرورت کے تحت اور ایمرجنسی میں کی جا سکتی ہے، تو پھر ایک دم سے اشد ضرورت اس طرح ہو جائے گی کہ سینٹ کی پولنگ اوپن بیلٹ سے ہوگی۔ اب یہ 3 طرف ابہام کے تحت ایک پوزیشن فیڈرل گورنمنٹ نے جو لی ہوئی تھی، اس کے بعد ایک فضا کریٹ ہوئی ہے کہ جب سب سیاسی جماعتوں نے اپنے مورچے جو ہیں باندھ لیے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جماعت کے اندر سے کچھ دلچسپ آوازیں سامنے آ رہی ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب جو کہ فائنانس منسٹر تھے ایک زمانے میں یوسف زر گیلانی صاحب کے، انہی کے اب آمنے سامنے مد مقابل اسلام آباد کی سینٹ سیٹ کے لیے ہیں۔ وہ ایک خصوصی سیٹ ہے کیونکہ اس کا الیکشن پروونشل اسمبلیز نہیں بلکہ وفاقی اسمبلی کی اکثریت کرتی ہے، اور یہاں پر جوڑ توڑ کی آوازیں ہیں کہ پی ٹی آئی شاید ایک واضح اکثریت نہ لے پائے اس الیکشن میں، اول اس لیے کہ یوسف زر گیلانی صاحب ایک پاپولر کینڈیڈیٹ ہے، حفیظ شیخ صاحب پاپولر نہیں ہے، اور دوم اس لیے کہ زرداری صاحب گیلانی صاحب کو بیک کر رہے ہیں، اور وہ جوڑ توڑ کی یونیورسٹی اگر پاکستان میں کوئی ہے تو وہ زرداری صاحب ہیں۔ بہرحال حفیظ شیخ صاحب کتنے پاپولر ہیں اپنے پارٹی میں، عامر لیاقت حسین صاحب سمجھا رہے ہیں۔ میں اسمبلی کا ممبر ہوں، میں حفیظ شیخ کو ووٹ دیتی ہوں۔ عامر لیاقت بھی جو ہے وہ بھی ووٹ ڈالیں گے، جمع خاطر رکھیں، آخر میں انہوں نے ووٹ ادھر ہی ڈالنا ہے جہاں پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اچھا، یہ بعد میں اسد عمر صاحب کی صفائی تھی، شروع میں عامر لیاقت صاحب نے واضح کر دیا تھا میں ووٹ نہیں دوں گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ سینٹ کے آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ رائے شماری کے عمل کو مروڑ دینا یا کسی اور طرف لے جانے کے حوالے سے کیا کامنٹ دیا، آپ کو دکھائیں گے۔ میں تبدیلی کا حق صرف پارلیمان کو حاصل ہے، نہ ہی سپریم کورٹ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، اور نہ ہی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے آئین میں تبدیلی کرے۔ یہ سلسلہ جو سینٹ کے انتخابات میں ترمیم کا حکومت نے شروع کیا، مکمل طور پر بدنیتی اور پارلیمان کو ایک دفعہ پھر مفلوج کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کو پاکستان کے عوام اور پارلیمان کے ممبران قبول نہیں کرتے، اور ہم مکمل طور پر کسی ماورائے آئین طریقے سے آئین کے اندر ترمیم کی مکمل مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ضروری اس لیے رہا کیونکہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی طرف سے کچھ کامنٹ سامنے آئیں، جو کہ ابھی تو obviously کوئی آرڈر ہوا نہیں ہے اس اوپینین ریفرنس پہ، لیکن کامنٹس اس طرح تھی کہ شاید ہمارے نظام کا پہیہ جیم ہو جائے گا، شاید سیکرٹ کا یعنی کہ خفیہ کا جو مطلب ہے وہ مطلب اس کی ایک ٹیمپرری نیچر کی سیکریسی ہے، اس کے بعد اس کا سیکرٹ رہنا ضروری نہیں ہے، جو کہ ایک کنورزیشن سامنے آ رہی ہے، یعنی کہ خفیہ تو ہے لیکن بس اس وقت کے لیے خفیہ ہے، بعد میں جو ہے وہ ڈسکور ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف آرگیومنٹ یہ ہے کہ پھر خفیہ رہنے کی ضرورت کیا ہوئی، اور نیت اگر کسی کے اظہار رائے کو پروٹیکٹ کرنا تھی تو پھر وہ پروٹیکٹڈ کیسے رہی۔ بہرحال پی ٹی آئی کو ایک مسئلہ ہے اس خفیہ رائے شماری سے، اس دفعہ اس مسئلے کا اظہار وہ بڑی سادگی سے بھی کرتی ہے، لیکن اس مسئلے کا حل شاید آئینی ترمیم میں ہے اور وہ ان سے ہو نہیں پا رہی۔ اس کا سادگی کا اظہار اگر آپ نے دیکھنا ہے تو شبلی فراز صاحب وزیر ہیں، اظہار کے لیے ہی وزیر ہیں حکومت کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سینٹ الیکشنز ہیں وہ ایک منڈی سی بن جاتی ہے، جس طرح کہ ہم سن رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور جگہوں پہ یہ سلسلہ ابھی بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے۔ اس سسٹم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا کینڈیڈیٹ ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے ووٹ دیا۔ پیسے کی سیاست جب تک اس ملک سے ختم نہیں ہوگی، چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں،
اس وقت تک اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پہ لوگ نہیں آ سکتے۔ اچھا وحید صاحب، یہ بات تو ٹھیک ہے، سادہ ہے اور کلیئر ہے، لیکن آئین کے کیونکہ اس وقت متصادم ہے، اور ایک اور چیز کرتی ہے جس کو آپ بھی ذرا واضح کیجیے گا پلیز آپ اپنی مزید کامنٹس میں، کہ یہ سپوز کرتی ہے کہ سب جو پروونشل اسمبلی کے لوگ ہیں وہ بکاؤ ہیں، یعنی کہ اگر وہ کسی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں تو وہ ضرور بک کے دے رہے ہیں۔ اب یہ اول تو خطرناک بات ہے کرنے کی، دوم ایک سیاسی انسان ہوتے ہوئے اپنی کمیونٹی کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھنا بھی شاید کوئی بہت مناسب نہیں ہے اگر پوری پی ٹی آئی کی جماعت یہ سمجھتی ہے۔ اور اگر حق رائے دہی کو خفیہ رکھنے کی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پریفرنس آف ووٹس جو ہیں وہ اپنے خیال سے اپنے صوبے کی جو وفاق کے اندر بہترین نمائندگی کرے گا، خلاف اس بات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے کہ وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، تو پھر یہ حق تو آپ چھیننے کو اپنا پھر حق سمجھتے ہیں۔ دیکھیں سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ جو ہے اس وقت جو رخ اختیار کر گئے ہیں وہ بہت بڑی ایک سیاسی میرے خیال سے اہمیت کے اب حامل ہو گئے ہیں، اور یہ بائی الیکشنز بھی جو خاص کر آج بھی ہو رہے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے اس پہ براہ راست اور کم سے کم بالواسطہ اثر بھی اس کا پڑے گا، اور آگے حکومت کو کس طرح سے کتنا مستحکم سمجھا جائے گا اس پہ بھی جو ہے اس کا اثر پڑے گا۔ تو بائی الیکشنز کی ایک الگ اہمیت ہے کیونکہ وہ عوام کی جو ہے ایک ڈائریکٹ رائے جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ ضرور سنیں گے کہ 2018 کے جو الیکشنز تھے اگر تو اسی طرح کا جو ہے رزلٹ آتا ہے اور پارٹیز اپنی اپنی سیٹس ہی صرف ریٹین کر جاتی ہیں تو وہ تو اس کو پلے ڈاؤن کریں گے اس کی اہمیت کو، لیکن آج میرے خیال سے نوشیرہ کا جو بائی الیکشن ہے وہ خاص کر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ نوشیرہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، اور پی ٹی آئی اگر آج وہاں سے ہار جاتی ہے جو کہ اس وقت بہت کانٹے کا مقابلہ نظر آ رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ بات بہت دور تک جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بائی الیکشنز کسی ایک سیٹ یا ایک الیکشن یا ایک ووٹ کی اہمیت نہیں اب رکھتے، یہ سیاسی پس منظر میں اس وقت جو ہے جس طرف لہر جا سکتی ہے، عوامی رائے جا سکتی ہے، میڈیا کی اٹینشن جا سکتی ہے، اس حوالے سے اہم ہے۔ اور پنجاب کے جو 2 الیکشنز ہیں وہ باوجود اس کے کہ پی ایم ایل نون کی کافی مستحکم سیٹیں ہیں، لیکن پی ایم ایل نون سے اس نہج پہ الیکشنز ہارنا میرے خیال سے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بھی ایک دھچکا ہوگا، باوجود اس کے جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہیں ویسے پی ایم ایل نون کے ہی اسٹرانگ ہولڈ۔ وہ خبریں ابھی بھی کافی جو ہے وہ وائلنس کی بھی آنا شروع ہو گئی ہیں حلقوں سے، اور دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، اور جس طرح سے مجھے ابھی سامنے نظر بھی آ رہا ہے تو مریم اورنگزیب اپنی پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کر رہی ہیں، تو یہ میرے خیال سے آج ایک انٹرسٹنگ انفولڈ کرے گی بات۔ جہاں تک سینٹ کے الیکشنز کا تعلق ہے، دیکھیں سینٹ میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ قانون سازی کے علاوہ یہی ہے کہ سیاسی طور پہ پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے اس کا فیوچر بھی آئی تھنک کافی ڈیپینڈ کرے گا، کہ اگر ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن پہ پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں نہیں ملتی جو کہ ان کے نمبرز ہیں، تو پھر یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ وہ ولنریبل ہیں، اور ان کے پارلیمنٹیرینز کسی نو کانفیڈنس موو سے لے کے آگے جا کے وہ کتنا کھڑے رہیں گے اپنی پارٹی کے ساتھ، اس کا بھی یہ انڈیکیٹر ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک قانونی بات کی آپ نے، تو دیکھیں اب ریفرنس جو ہے وہ تو ایک نقطے پہ فائل ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ کیا اوپن بیلٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک قانون سازی کے ذریعے سے سینٹ الیکشنز میں، کیونکہ بقول حکومت کے یہ آئین کے انڈر نہیں ہے الیکشن، اور لہٰذا آرٹیکل 226 اس کو نہیں روکتا اس عمل کو۔ اب اس کا جواب جہاں ہمیں نے لینا تھا، تو جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ ایک سمپل جواب جو کہ ایک لٹرل میننگ اگر آرٹیکل 226 کا لیں اور پھر ہم دیکھیں کہ سینٹ پیداوار ہی اور اس کے الیکشنز کا ذکر بھی آئین میں ہی ہے کیونکہ، تو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب کی جگہ ایک کنسیپچول اور اب ایک حد تک کچھ لوگ شاید کہیں گے پولیٹیکل سوال بنتا جا رہا ہے، کہ آیا کہ پالیسی کا سوال بنتا جا رہا ہے کہ ہونا کیا چاہیے۔ اب میرے خیال سے ایڈوائزری جورسڈکشن میں یہ ایک سٹریچ ہوگی کہ ہم اس چیز پہ جائیں کہ ہونا کیا چاہیے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ کے جو کنسرنز ہیں وہ شاید سپریم کورٹ کے تو شاید نہ ہونے چاہیے، لیکن جو کنسرنز ہیں وہ عوام کے ضرور ہونے چاہیے کہ یہ واقعی سیکرٹ بیلٹ میں دھاندلی بہت زیادہ اور ہر دفعہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایشو کیونکہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مورل ہائی گراؤنڈ ضرور اس کو حاصل ہوگا جو اوپن بیلٹ کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے راستے میں اس وقت آئین ہے، اور یہ آئین میرے خیال سے آگے جو ایڈوائزری جورسڈکشن میں بات طے ہوگی
اس سے پھر واضح ہوگا کہ یہ آئین کی شک جو ہے وہ کتنی بڑی رکاوٹ بنتی ہے. کچھ ایسی آبزرویشنز ابھی لیکن آئی ہیں کہ جہاں انڈائریکٹلی گنجائش شاید اوپن بیلٹ کی بن جائے حالانکہ اوپن بیلٹ نہ ہو. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ کسی بھی طرح سے یہ ٹویک کی جاتی ہے بات کہ کاسٹنگ کے وقت جو ہے وہ سیکرٹ ہو, بعد میں یہ سیکرٹ کھل جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ جس نے سیکرٹ کی وجہ سے اپنی پارٹی کے خلاف جانا تھا اپنی ضمیر کی آواز سن کے, اور یہ میں کنسیپچل اور ایک کتابی شاید بات کر رہا ہوں, لیکن متن اور مقصد تو آرٹیکل کا یہی ہے, تو پھر کیا آگے اگر یہ ووٹ کھل جاتا ہے تو اصل مقصد کہیں ڈیفیٹ تو نہیں ہو جاتا. یہ ساری باتیں دیکھنی پڑیں گی. کوئی ذکر کر رہا ہے کہ اوتھ ہی اگر صرف بدلنے اور پابند کریں ہر ووٹر کو, ہر سینیٹر کو, کہ وہ ووٹ کرتے وقت, ہر پارلیمنٹیرین کو رادر, کہ وہ ووٹ کرتے وقت جو ہے وہ واضح کرے کہ وہ اپنی پارٹی کو ہی ووٹ دے گا, تو پھر سوال یہ اٹھے گا آرٹیکل 226 میں جو سیکریسی کی تائید کی گئی ہے, تو کیا اس کی اسپرٹ یہاں ڈیفیٹ نہیں ہو جاتی کہ جب آپ اسے پابند کر رہے ہیں تو مقصد ہی 226 کا تو یہ تھا کہ اسے آزاد ہونا چاہیے کہ وہ جس طرف بھی ووٹ کرے, اور جب ہی اس بیلٹ کو سیکرٹ رکھا گیا تھا. تو یہ کچھ پیچیدہ معاملات ہیں اور ان کے اثرات سیاست میں ہیں, اور اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑے گا سپریم کورٹ کو کہ حالانکہ وہ مورل ہائی گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں جو واقعی ہونی چاہیے اور پالیسی وائز وہ بات بھی صحیح کر رہے ہیں, لیکن اس کا کیونکہ سیاسی اثر پڑے گا ان کے ایڈوائز کا, ان کے فیصلے کا, تو یہ بھی بات مد نظر رکھنی پڑے گی کہ اس طرح کا فیصلہ آئے کہ جو قانون پہ ایک رائے سمجھی جائے. اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ میں کیونکہ بہت دانش مندانہ لیکن قانون پہ اگر رائے بھی سامنے آ جائے گی تو اس کو سپریم کورٹ کی نظیروں کے تحت وہ بائنڈنگ تو ہوگی رائے, اور پھر ایک بات پھر ایک دفعہ ہو جائے گی تو ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس کو قانونی رائے ہی نظر آئے نا. وہ اب جس طرح سے سماج چل رہی ہے اور جس طرح سے ایٹ لیسٹ کور ہو رہی ہے, میں تو نہیں اٹینڈ کی سماج, لیکن جس طرح سے کور ہو رہی ہے تو تاثر تو کچھ ایسا مل رہا ہے کہ الانگ پارٹی لائنز, دلائل بھی آپ دیکھیں کمپلیٹلی الانگ پارٹی لائنز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ دلائل جو پولیٹیکل سامنے پیش کیے جا رہے ہیں وہ شاید سوال کے زمرے سے باہر جا رہے ہیں. صحیح ہے, لیکن obviously وہ ابھی it's important for me to opine on this specifically کہ دیکھیں جس طرح سے اس کو اپروچ کیا جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ وہ تاثر کریٹ کر رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب آپ نے فار ایگزامپل اتنے لوگوں کی رائے لے رہے ہیں تاکہ لگے کہ سب کو سن کے ایڈوائز دی ہے, تو لیکن سب کو سننے میں پھر یہ بات اور سیاسی بنتی جا رہی ہے, اور جس اینگل سے اس کو اب ایکسپلور کیا جا رہا ہے لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی گنجائش کہیں بنانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو سیکریسی چیز جو ہے وہ اوائڈ کرتی ہے اس کو کسی اور طریقے سے ریلیونٹ کر دیا جائے. یہ ایسے تاثر جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کوشش تو ابھی تک وفاقی حکومت کی ہی ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے اس پہ واضح آبویسلی حکم کے ہم منتظر ہیں, اور ایک سب جوڈس معاملہ ہے, لہٰذا اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر کیا کامنٹری ہو رہی ہے اسی کی ہم تبصرہ کر سکتے ہیں. بھائی صاحب, یہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے پیپرز جو لوگوں نے سبمٹ کیے کچھ ایکسیپٹ ہوئے, اور ایک جو ہے وہ بڑا پاپولرلی نون ہے اب کہ ریجیکٹ ہوا. پرویز رشید صاحب پنجاب ہاؤس میں مقیم رہے, ان کی بیٹی بھی چند دنوں وہاں کئی دنوں وہاں مقیم رہی. رشید صاحب تو کوئی 2000 اور دن مقیم رہے, یعنی کہ تقریباً لگ بھگ 7 سال. ان کے علاوہ ان کی بیٹی بھی 1 سال سے زیادہ وہاں پہ مقیم رہی. ان کے واجبات کچھ بنتے ہیں. پنجاب ہاؤس کا فیصلہ تھا کہ وہ سب لوگوں سے ایک اسپیشل آڈٹ کے تحت وہ پیسے مانگیں گے, یعنی کہ نواز شریف صاحب کے دور کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں, یہ مسعود گزار صاحب کے دور میں یہ اسپیشل آڈٹ ہوئی تھی. اور پنجاب ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ پیسے ان سے کئی بار مانگے ہیں. ان پیسے کی غیر ادائیگی کی وجہ سے پرویز رشید صاحب کے پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. پرویز رشید صاحب نے اس ریجیکشن کو اپیل کرتے ہوئے کیا بیان دیا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جھوٹے مقدمے کو بھی میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ختم کروں. جو رقم وہ کہتے ہیں میں اس کو ادا کرنے کو تیار ہوں. مجھے بتائیے میں اس رقم کو فٹ پاتھ پہ رکھ دوں چل کے, میں اس رقم کو کہاں پہ جمع کراؤں؟ اس میں کس کو میری مدد کرنی چاہیے تھی؟ اس میں میری مدد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنی ہے کہ الیکشن کمیشن حکم دیتا اس ادارے کو جس نے ڈیمانڈ کریٹ کی ہے. اور کل ہم نے درخواست بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس ادارے سے کہیے کہ ہم پیسے دینے کو تیار ہیں, ہم سے پیسے وصول کریں. لیکن وہ پیسے وصول کرنے کو بھی تیار نہیں. الیکشن کمیشن انہیں کچھ بلانے کو اور کہنے کو بھی تیار نہیں. جس کا کام ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ میرا یہ حق مجھے دے کہ میں انتخاب میں حصہ لے سکوں, اور انتخاب میں حصہ لینے کے لیے
जो शराइत हैं मैं पूरी करूं, मैं उन शराइत को पूरा करने को तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये मेरा हक नहीं दिया गया, इसके लिए मैं अपील में जाऊं। देखें, बसद एहतराम परवेज रशीद साहब के साथ ये सब कुछ शायद मेरिट्स पे नहीं हो रहा, शायद किसी और वजह से हो रहा है, लेकिन अगर परवेज रशीद साहब का ये कहना है कि मैं नहीं रहा था पंजाब हाउस में और ये झूठ है, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर परवेज रशीद साहब का ये कहना है कि मैं रहा था और कुछ और तासुर है उनका, लेकिन अब वो वाजिबात बनते हैं या नहीं बनते, उनको मैं अदा करूंगा और करने को तैयार हूं, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, माजरत के साथ, कि वो उनके वाजिबात अदा करने में उनके लिए आसानी पैदा करे। ये जरूर कर सकती थी इलेक्शन कमीशन, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि एक इंसान अपने वाजिबात पूरे करना चाह रहा है तो उनको वक्त की मोहलत दे दी जाए, और वो दे दी गई। अब उसके बाद परवेज रशीद साहब से कोई पैसे लेने को तैयार नहीं है, तो ये एक हैरान कुन बात है। और परवेज रशीद साहब के खिलाफ अगर ये अदायगी बनती थी या नहीं, वो ऑब्वियसली इस इल्ज़ाम को परखना ज़रूरी है कि क्या वाकई में वो इतने साल रहे थे और क्या वाकई में उन्होंने पैसे जो अदा करने थे वो नहीं किए थे, क्योंकि वो इस बात को डिनाई करते हैं। लेकिन परवेज रशीद साहब का ये समझ लेना कि इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ उनके लिए करके देगी, ये शायद मुनासिब नहीं है। बहरहाल उनके पेपर्स रिजेक्ट हुए, वो अब अपील में है। जी भाई साहब। देखें, मेरे ख्याल से देखें, ये तो एक इल्ज़ाम है, एक क्लेम है, एक डिस्प्यूट है, कोई कोर्ट की डिक्लेरेशन नहीं है कि उन्होंने दानिस्ता तौर पे कोई अदायगी नहीं की कि ये सादिक और अमीन का मामला बने। मेरे ख्याल से बहुत फ्रिवलेस ऑब्जेक्शन है और अपील में मैं तवक्को करूंगा, मेरी कानूनी राय के मुताबिक इसको डेफिनेटली ये रिजेक्ट हो जाएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि रशीद साहब के लिए कोई बहुत बड़ा मसला बनेगा। सही। अच्छा, लेकिन मामला अभी डिक्लेरेशन अबाउट हिम दैट कि उन्होंने दानिस्ता तौर पे कोई डिसऑनेस्टी की है, और जबकि उन्होंने उस पैसों को पूरा करने का अगर उन्होंने कह भी दिया है, तो उनसे या तो वो पैसे ले लिए जाते या उन पैसों को सिक्योरिटी रखवा के मामला आगे बढ़ाया जा सकता था। बहरहाल अपील के अंदर शायद यही कुछ फैसला सामने आया उनके हक में, शायद नहीं, देखेंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट है जिनके पेपर्स मंजूर हुए हैं, वो है फैसल वावडा साहब, जो कि बतौर MNA जिस वक्त उन्होंने MNA का हल्फ लिया था और जिस वक्त उनका MNA बनना गारंटी पा गया था, उस वक्त तक वो US सिटीजन थे, और उन्होंने अपने इलेक्टोरल नॉमिनेशन फॉर्म्स में इस बात को छुपाया था या इस बात को वाजे नहीं किया था। ये इल्ज़ाम है उन पर, और उन्होंने फिर बाद में जाके अपनी सिटीजनशिप जो है रिवोक की थी। इस लकूना से बचने के लिए फैसल वावडा साहब को सेनेट में लाया जा रहा है, वरना वो अच्छे खासे MNA और वजीर हैं। फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन भी आ गई है कि जी हाँ, वो वहाँ पे एक मसला है जिस वजह से उनको सेनेट का टिकट दिया जा रहा है। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन 2.5 साल से फैसल वावडा साहब को बुला रही है। फैसल वावडा साहब के ऊपर असासाजात और उनकी एक्सप्लेनेशन सही ना होना और किसी और के नाम पे होने के अलग इल्जामात उठे हैं, और उसके उन्होंने जवाब किस तरह दिए हैं, किस हद तक दिए हैं और किन कोर्ट्स में जारी हैं, उस पर अभी कमेंट नहीं हो रही। सिर्फ इस नेशनैलिटी के इशू पे, जो कि इतना संगीन लगता है PTI को कि वो उनको अब सेनेट के अंदर भेजना ताकि वो नेशनैलिटी की जो हेयरिंग्स हैं वो एक तरफ हो जाएं, क्योंकि वो इनफ्रक्चुअस हो जाएंगी, क्योंकि वो MNA ही नहीं रहेंगे। लिहाजा ये बात जब वाजे है, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन जिसको वो 2.5 साल से टरखा रहे हैं, उस इलेक्शन कमीशन के सामने जब वो अपने सेनेट की नॉमिनेशंस के लिए 2-3 दिन में 2 दफा पेश हुए, तो वहां पे सवाल नहीं उठना चाहिए था कि जिस तरह परवेज रशीद साहब के ड्यूज हैं वो दे क्यों नहीं रहे, तो आप जनाब कहाँ हैं? जुबैर साहब ये पूछ रहे थे। 2.5 साल से उनको इलेक्शन कमीशन बुला रहा था, 2.5 साल से, तो उनके पास टाइम नहीं था। अब जब सेनेट के नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने तो 3 दिन में आज दूसरी दफ़ा आएंगे। फवाद चौधरी और PTI वाले ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मिस्टर इस्माइल साहब की भी कोई ये इश्यूज थे, वो आपको दिखाते हैं। इमरान खान ने फैसल वाडे को टिकट दी। जो आदमी 2.5 साल से अमरीकी शहरी होने के बाद जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल करे उस दिन अमरीकी शहरी था, कि इमरान खान क्या सोच के ये ATMs को अपने टिकट देता है। अच्छा भाई साहब, जरा बुनियादी तौर पे मुझे एज ए लीगल इशू मुझे ये समझाएं कि आप अगर एक लीगल फोरम को, कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट फोरम को वक्त ना होने के उज़र पे अवॉइड कर रहे हैं, तो वो फोरम फिर आपके जो दीगर पेपर्स आप जमा कराने के लिए एकदम से आपके पास बहुत टाइम आ गया, और उस फोरम के सामने ये बात भी जरा सा परखने के बाद वाजे है कि इसीलिए टाइम आया, इसलिए कि वो जो पीछे वाले मुकदमा है वो कमजोर पोजीशन में है वो फर्द, जो कि अब बहुत टाइम के साथ आ रहा है, तो ये सवाल उठ सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से जो बज़ाहिर बात है, अब दिलों की बात है तो नहीं पता, बट बज़ाहिर लगता यही है कि ये जो मुकदमा है कि जब वो नेशनल असेंबली की नॉमिनेशन उन्होंने फाइल की तो ये तस्करा नहीं किया दानिस्ता तौर पे कि वो एक डुअल नेशनल है, और लिहाजा वो सादिक और अमीन की बात से भी हिट होते हैं और दूसरा डुअल नेशनल की बार से भी हिट होते हैं।
جہاں تک ڈوئل نیشنل کا بار ہے تو وہ تو ایک دفعہ سینیٹر بن گئے اور رکن نہیں رہے نیشنل اسمبلی کے، تو وہ جا کے کہہ سکتے ہیں یہ کیس تو یہ نقطہ اٹھاتا تھا کہ میں نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، لہٰذا انفریکچوس ہو گئی ہے یہ بات اور اس کیس کو اب ختم کر دیا جائے. لیکن سینیٹر بننے کے بعد بھی اگر کسی نے آبجیکشن صادق اور امین کا اٹھایا کہ جب آپ ایم این اے بنے تھے تو اس وقت آپ نے دانستہ طور پہ ڈوئل نیشنل ہونا چھپایا تھا، لہٰذا آپ صادق اور امین، یہ نقطہ پھر بھی شاید اٹھ سکتا ہے، بلکہ میری قانونی رائے میں اٹھ سکتا ہے. اب آیا کہ اٹھے گا یا نہیں، اور یہ جو پچھلا کیس ہے ان کی ایم این اے نہ ہونے کے بعد کیا انفریکچوس ہی تسلیم کیا جائے گا، یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں. لیکن میرے خیال سے یہ مجھے رائے کہ دس از ہاؤ تھنگز کین انفولڈ. بھائی صاحب انفریکچوس تو ہوگا نا، کیونکہ جو پریئر ہے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ یہ ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، تو وہ ڈی سیٹ بائی ورچو آف ٹیکنگ دا سینٹ سیٹ اینڈ ریزائننگ دس سیٹ تو ویسے ہی ہو جائیں گے، لہٰذا الیکشن کمیشن کے سامنے جو معاملہ ہے وہ تو انفریکچوس ہو ہی جائے گا. بہرحال اس کے بعد کیا یہ سروائیو کرے گا ان کے خلاف چیلنج کے؟ دیکھیں انہوں نے جھوٹ بولا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. نہیں، یہ چیلنج تو ڈیفینیٹلی سروائیو کرے گا اور کامیاب ہوگا نہیں، ایک الگ بات ہے، بٹ یہ ڈیفینیٹلی سروائیو کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو as an accusation it will be something you can take. تو ایک آر او کے سامنے، ایک الیکشن کمیشن کے افسر کے سامنے یہ سوال اٹھانے کا تھا کیا within the scheme of law that we have, within the spirit جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کے خلاف چٹھیاں پنجاب ہاؤس سے آنا کافی ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے جائیں آپ وہیں پہ جمع کرائیں، پھر وہاں پہ ان کو بندے نہیں مل رہے پیسے دینے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں کیا فٹ پاتھ پہ پیسے رکھوں، کیا کروں. تو یہاں پر بیوروکریٹک ویل ریڈ ٹیپزم ان کے خلاف جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ایک بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم استعمال آپ کے خلاف کر رہا ہے. نہیں، واڈا صاحب کے حق میں چلی جاتی ہے یہ بات کہ جب رکنیت ان کی نامینیشن سینٹ کے لیے چیلنج کرتے وقت جب یہ آبجیکشن اٹھایا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈوئل نیشنل کے حوالے سے جھوٹ بولا، تو دیکھیں یہ جو آبجیکشن کا سٹیج ہوتا ہے ای سی پی کے، یہاں پہ ایویڈنس لیڈ نہیں ہوتی، اٹ از آن دا فیس آف دا ریکارڈ آپ کو دکھانا ہوتا ہے یہ. اور اگر آبجیکٹر آن دا ریکارڈ، آن دا فیس آف دا ریکارڈ دکھا سکتا ہے اس بات کو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں دکھا سکتا تو اس کا آبجیکشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگا. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ جب سینیٹر بن گئے تو پھر ان کی رکنیت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چیلنج ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں ایویڈنس لیڈ پھر الیکشن ٹریبیونل میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ آن دا فیس اگر ریکارڈ سے دکھا سکتے ہیں آپ کے انہوں نے دانستہ طور پہ یہ بات چھپائی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا آبجیکشن اس سٹیج پہ جو ہے وہ انٹرٹین ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس تمام سینٹ الیکشن کے حوالے سے، رشید صاحب کے رکنیت کو کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ ہونے کے حوالے سے، وابڈا صاحب کی اپلیکیشن منظور ہونے کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کی جو عمومی طور پہ پکس رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. ایجنڈا 360 facebook.com/agenda 360 ہمارا فیس بک پیج ہے. ایجنڈا 360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. @heatherv10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. @jferi میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم پچھلی سیگمنٹ میں سینٹ الیکشنز اور حالات حاضرہ کے حوالے سے کامنٹ کر رہے تھے، جس طرح دلچسپی سے جوڑ و توڑ کی کوششیں اور سپریم کورٹ کے اندر ان کوششوں کو روکنا، آئینی طور پہ روکنے کی حکومت کی کوششوں کی بات کر رہے تھے. اب ہم اس سیگمنٹ میں یہ جو آج کل کے بائی الیکشنز ہیں، آج جو 2 کانٹے کے مقابلے ہیں جس کے اندر بدقسمتی سے وائلنس بھی ہوئی ہے، 2 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں اس وائلنس کے نتیجے میں. اس جو 2 پنجاب کے اندر بائی الیکشنز ہیں اور ایک نوشیرہ کے اندر ایک ایسی سیٹ پہ بائی الیکشن ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹ تھی ان دا جنرل الیکشن. اس حوالے سے جو اپ ٹو ڈیٹ ریزلٹس ہیں وہ تو ہم obviously شیئر نہیں کر پائیں گے. یہ شو اس وقت ریکارڈ جو ہو رہا ہے، یہ سیگمنٹ تو اس وقت 5:50 ہو رہے ہیں. ایئر جب ہو رہا ہوگا تو تقریباً 7:30 بج رہے ہوں گے. لیکن وحید صاحب، یہ آپ نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ پی ڈی ایم کے موومنٹ میں شاید جو ٹائر بھرا تھا گجرانوالہ میں، جو فلیٹ ہوا تھا گلگت بلتستان جانے پہ بلاول صاحب کے، جس کو واپس بھرنے کی کوشش ناکام لاہور میں ہوئی تھی، وہ شاید پھر سے بھر جائے اگر یہ پی ٹی آئی کی نوشیرہ کی سیٹ پی ایم ایل یہ جو ہوا نکلنے کی آپ بات کرتے ہیں، آئی تھنک یہ جو سی ایس سی کی میٹنگ ہوئی تھی آئی تھنک 29 یا 30 دسمبر کو، آئی تھنک اس کا جتنا نقصان ہوا ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو، میرا نہیں خیال کہ باقی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ان سے، وہ گلگت بلتستان کی کیمپین سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا افیکٹ تھا. صحیح. سی ایس سی کی میٹنگ میں وہ پنکچر نہیں ہوا تھا، وہ تو باقاعدہ ٹائر میں چھرا گھوپا گیا تھا.
پیچھے سے. ہاں وہ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ چورا گھونپا گیا تھا, وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا لیکن آج کے دیکھیں بائی الیکشنز بہت اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کیونکہ اس سے گیج کیا جائے گا. دیکھیں براہ راست جو رابطہ ہے اور جو پوچھا اب جا رہا ہے وہ عوام سے, یہ پہلی دفعہ ہے جب سے پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی ہے. جلسوں کا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جلسے ہمیشہ ایک اچھا انڈیکیٹر نہیں ہوتے. خان صاحب بھی بڑے جلسے کرتے تھے لیکن جب تک ان پہ دست شفقت نہیں آیا تو وہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے, یا کچھ کہیں گے سلیکٹ نہیں ہوئے تھے. لیکن جو کچھ بھی ہے آپ انہیں الیکٹڈ کہیں سلیکٹڈ کہیں وہ آپ کی سیاسی بھی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ براہ راست عوام سے اب رجوع کیا گیا ہے. اور دیگر جو حلقے ہیں وہ آل اوور دا کنٹری ہیں, اور نوشیرہ کا میرے خیال سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا. اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے نوشیرہ میں تو میرے خیال سے پی ایم ایل نون کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا اس سے, کیونکہ یہ ایک تو پی ٹی آئی کی اپنی سیٹ ہے, خیبر پختونخوا کا حلقہ ہے, اور خیبر پختونخوا میں میرے خیال سے عمران خان صاحب کی اب 8 سال ہونے کو آئے ہیں کہ حکومت ہے. اور اگر وہاں پہ پی ایم ایل نون خاص کر, کیونکہ مریم نواز خود وہاں جا کے کیمپین کر چکی ہیں اور ان کے لیے ایک پرسنلی یہ بہت بڑا ٹرائمف ہوگا. ان ایڈیشن ٹو دا فیکٹ کہ میرے خیال سے پنجاب میں تو کافی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل نون وہاں پہ آرام سے جیت جائے گی, اور وہ بھی there will be a feather in her cap, but Nowshera I think will be the big one. If should it go PMLN's way, I think تھوڑا کانٹے کا مقابلہ وہاں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. پنجاب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ اسٹرانگ ہولڈز بھی ہیں پی ایم ایل نون کے, مریم صاحبہ نے خود جا کے وہاں کیمپین کی ہے اور خان صاحب تو ظاہر ہے وہاں نہیں گئے, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ دونوں حلقے جو ہیں وہ آرام سے پی ایم ایل نون جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی. صحیح ہے. یہ مریم نواز صاحبہ کی بات کیونکہ چھڑ گئی ہے تو انہوں نے کافی مصروف رہی ہیں اس ہفتے, اوبیسلی وہ کیمپیننگ کے اندر بھی حصہ دار رہی ہیں. بلوچستان کے سے آئی ہوئی ایک لانگ مارچ بلوچ خواتین جو کہ اپنے مسنگ بچوں کو کلیم کر رہی ہیں, ایڈلٹ بچوں کو, اور دیگر خواتین جو کہ اپنے ہسبینڈز اینڈ بردرز کو کلیم کرنے اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے بیٹھی ہیں, ان سے جا کے مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی, ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھی اور ایک کامنٹ کیا جو کہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. اقتدار کے بعد میں اپنی بات کر رہی ہوں, اپنی جماعت کی بھی بات کر رہی ہوں. اگر اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے بیسک فرض کو بھول گئے, آپ بے حس ہو جاتے ہیں, آپ اپنی جو فرض ہے آپ اسے ادا نہیں کر سکتے, تو ایسے اقتدار سے اقتدار میں نہ ہونا اچھا ہے. دیکھیے اول تو میں کہوں گا یہ بہت عمدہ بات ہے اور یہ بہت دلیر بات ہے اور یہ بہت اچھا عمل ہے کہ جو اس ملک کے بھولے بچھڑے غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کا اس طرح ویژولی ساتھ دینا. لیکن یہ پاکستان کا المیہ ہی یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا اول تو ساتھ کم دیا جاتا ہے, بہت کم دیا جاتا ہے ان دا کیس آف بلوچ مدرز اینڈ مسنگ چلڈرن. اور دوسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی یاد ہی صرف جب آتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہو اور سامنے طاقت ہو. جب آپ خود طاقت میں ہوتے ہیں تو یہی مریم نواز صاحبہ اسی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہوا کرتی تھیں جب ہزاروں بلوچ مسنگ پرسنز کی سٹوریز ہوا کرتی تھیں, اور ایک بار بھی نہ ان کی طرف سے نہ ان کے وزیر اعظم صاحب یعنی اس وقت کے ان کے والد صاحب کی طرف سے کوئی بھی کامنٹ آئی. لہٰذا یہ میں اسٹرگلنگ فار بیلنس پرہیپس, لیکن یہ ایک بہت عمدہ عمل ہے, اس کو سراہنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ عمل اپوزیشن میں تو تقریباً سب کو یاد آ جاتا ہے. عمران خان صاحب کی جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب جو مسنگ پرسنز کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے, آن دا ریکارڈ ہے حامد میر صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایجنسیز نے کسی ایک آدمی کو بھی اٹھایا تو یا ایجنسیز ہوں گی یا میں ہوں گا, میرا استعفیٰ ہوگا. اور پھر مطی اللہ جان صاحب اٹھ گئے اور شاید وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں تھا. بہرحال وہ کہیں اور کامنٹ چلی جائے گی. مریم نواز صاحبہ کی کامنٹ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. وہی صاحب دیکھیں مریم نواز نے یہ بہت جو ہے نا ایک تو بہت وہ بہترین طریقے سے کنیکٹ کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ, جو کہ ہیز بین سرپرائزنگ فار پیپل جو اسے انہیں پینٹ کرتے تھے کہ لیگیسی والی سیاست ہے اور ایلیٹسٹ ہیں وغیرہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہزارہ کی کلنگز پہ بھی جب وہ دیگر پروونسز میں جاتی ہیں جب بھی, اور لاہور میں بھی انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی جعفری صاحب جو بہت نوٹ ورتھی تھی. انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہ بڑا بھائی نہیں سگا بھائی بن کے چلے گا. اور آپ کی بات ٹھیک ہے, اپنی جگہ کے اقتدار میں الگ بات ہوتی ہے, لیکن آج بات ہی انہوں نے یہ کی کہ اقتدار میں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. تو لیٹس گیو the benefit of the doubt there. No doubt in the past we have seen that کہ اقتدار میں آ کے جو ہے اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے مصلحت کے تحت. لیکن انہوں نے پھر یہی بات کیونکہ کی ہے
تو میں ان کو سراہوں گا اس بات پہ، اور وہ جس طرح سے کنیکٹ کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کے ساتھ، is actually quite noteworthy. ایک اور بات بھی کی ہے انہوں نے جو کہ شاید اس ایشو سے کنیکٹڈ تو نہیں ہے لیکن ایکولی نیوز وردی ہے. ECL کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا؟ میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے. میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ECL سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا، میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی. اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیج دو، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ بات چیت ہو رہی ہے. مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے، لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی، اب آپ کو جانا پڑے گا. وحید صاحب اگر ایسی سرجری ہے، کہہ رہی ہیں کہ اول تو خدا انہیں صحت دے، اگر ایسی سرجری ہے جو کہہ رہی ہیں پاکستان میں ہو نہیں سکتی لیکن پھر بھی اپنے سیاسی موقف پہ ڈٹے رہنا کہ ECL سے ہٹنے کے لیے میں درخواست نہیں دوں گی، تو یہ کافی ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے. مریم نواز صاحبہ مطلب آل ان ہے اس وقت اس حکومت کے خلاف. بالکل آل ان ہے، بٹ میں اگری نہیں کرتا ان کی بات سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ان کا صحت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان میں حل نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں اس علاج یا اس سرجری کے لیے صرف باہر جانا میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنے کاز سے بے وفائی ہوگی. لیکن بہرحال انہوں نے ان ٹرمز میں بیان کیا اپنے کنوکشن کو کہ وہ اپنی صحت تک کو داؤ پہ یہاں لگا رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو اپنی صحت، لیکن وہ اس بات سے تو کاگنیسنٹ ہے نا وحید صاحب کہ اگر وہ جائیں گی تو میرٹس کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کرے گی. حکومت کہے گی دیکھو ایک اور شریف چلا گیا، حکومت بہت ڈھول پیٹے گی. PDM کی جو ٹائر کے اندر سے 4 دفعہ ہوا نکل چکی ہے وہ ٹائر ہی غائب ہو جائے گا. وہ تو ضرور ہوگا، لیکن وہ باتیں سب پھر دھرے کی دھری رہ جائیں گی نا اگر وہ سرجری کرا کے 2-3 ہفتوں میں جب بھی واپس آ جائیں گی. تو میرا نہیں خیال صحیح بات ہے، لیکن مومنٹم بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اتنا آل ان ہونا شاید اس حکومت کے خلاف اس وقت جو ہے وہ اتنا مومنٹم ظاہر ہے کہ یہ لانگ مارچ سے پہلے تو ویسے بھی نہیں جانے لگی تھی چاہے ECL پہ نہ بھی ہوتی. لیکن میرا صرف کہنا یہ ہے کہ ان کی جو کنوکشن ہے ٹو ہر کاز وہ انڈیپینڈنٹلی نظر آ رہی ہے. جی اگر لانگ مارچ سے پہلے چلی جاتی تو پھر لانگ مارچ میں ایک اکیلے فضل الرحمان صاحب بھی ہوتے. میرے خیال سے نہیں، مریم نواز اگر نہیں ہے تو PTM کی موومنٹ تو ہے ہی نہیں نا، اس کو میں موومنٹ تو نہیں کہوں گا پھر ایٹ لیسٹ بیکاز اٹ ول ناٹ بی موونگ اینی ویئر. فضل الرحمان صاحب موو کرتے ہیں تو کافی موومنٹ ہوتی ہے اگر موو کرتے ہیں، جو کہ میں بٹ بہرحال میرا اپنا ذاتی یہ ویو ہے کہ صحت کے معاملات جو ہیں ان کو جو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی صحت کو کوئی داؤ پہ لگا. اچھا یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 ٹویٹر ہینڈل ہے، @heatherwheaton ہے آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @jferii میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ ایک مختصر سیگمنٹ ہے اور اس کے اندر ایک ایشو جو کہ ایک لانگ سٹینڈنگ اب شاید ایشو بننے جا رہا ہے اس کے اوپر ہم کامنٹ کریں گے، اور وہ ہے شیخ رشید احمد صاحب اور ان کی کامنٹری اور وہ کس طرح باتیں کرتے ہیں، اور چاہے وہ عذر مذاق کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں وہ کیا کہہ جاتے ہیں. انٹیریئر منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے PDM کے حوالے سے یہ کہا تھا چند ہفتوں پہلے ہم نے اس پہ کامنٹ کی کہ آپ آئیں پیار سے پیش ہوں تو ہم پیار سے پیش ہوں گے، اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کا وہ حشر کروں گا. اور یہ کلیئرلی اس طرح تھا کہ ایک آدمی دھمکا رہا ہے، اور ایک آدمی ایسا جو کہ حکومتی سرونٹ ہو، عوام کا نوکر ہو، وہ عوام کی خدمت کے بجائے اس طرح للکار رہا ہو اور اس طرح دھمکی دے رہا ہو کہ جیسے وہ کوئی حال کریں گے جیسے ہم کوئی مغلائی بادشاہت ہیں، اور وہ اس کے ایک نامزد وزیر ہیں جن کا کام ہے عوام کے اوپر حکمرانی کرنا، نہ کہ عوام کے لیے حکمرانی کرنا. شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی اس ایکشن کو پروو کیا کہ وہ ان آف نہیں ہے، جبکہ گورنمنٹ کے خلاف گورنمنٹ امپلائیز، مڈل ٹیئر امپلائیز سیلریز نہ بڑھنے کی وجہ سے، حالانکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، سیلریز نہ بڑھنے کی وجہ سے جب احتجاج کر رہے تھے تو ٹیئر گیس استعمال کی گئی. اب ٹیئر گیس ایک ایسے وقت پہ اور ایک ایسے موسم میں استعمال کی گئی کہ جب ایک سانس سے ریلیٹڈ وبا دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، کووڈ-19 ہے، جو کہ لوگوں کی ویسے ہی سانس لینے کے اثرات کو زیادہ متاثر کرتا ہے. کتنے لوگوں کو ہے نہیں ہے ہمیں صحیح سے پتہ نہیں ہے، ہماری ٹیسٹنگ محدود ہے. اس دوران ایک ٹیئر گیسنگ کی آپ نے گورنمنٹ سرونٹس کی، ان کو پھر اریسٹ کیا. اس ٹیئر گیسنگ کی وجہ سے ایک پولیس کا فرد جو کہ سانس نہ لینے کی وجہ سے، گھٹن کی وجہ سے اگلے دن وفات بھی پا گیا.
یہ ایک عمل ہائی ہینڈڈنس کا جب ہوا تو اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کا کیا بیان آیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تھوڑی بہت ٹیئر گیس بھی چلائی ہے, وہ بھی ضروری ہوتی ہے. ٹیسٹ کرنا چاہیے ٹیئر گیس کو کہ بڑے عرصے کی بیکار پڑی ہوئی تھی. تھوڑی سی ٹیسٹنگ کی ہے, زیادہ نہیں کی ہے, زیادہ محفوظ ہے ہمارے پاس. اچھا یہ شیخ صاحب جو ہے مذاق اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ پھر آخرکار حکومت نے ہتھیار ڈال دیے اور ان لوگوں کو 25% تنخواہ میں اضافہ دے دیا. تو بجائے اس کے سامنے آ کے یہ معذرت کر لیتے کہ دیکھیں ہمارا آپ کو خیال تھا اور ان کے دل رکھ لیتے, مذاق میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیئر گیس چلانا بھی ضروری ہے, جیسے کہ لوگوں کا پہلے ہاتھ مروڑنا اور پھر اس کے بعد ان کو جو چاہیے تھا وہ دے دینا جو ہے وہ اس حکومت کا طرز حکمرانی آپ سمجھ لیں ہے. اور ایک ہڈن اشارہ دے دینا کہ ابھی ہمارے پاس بہت باقی ہے, یعنی کہ ایک بار پھر سے دمکانا اس پی ڈی ایم کی ریلی کو اور لوگوں کو جو اس حکومت کے خلاف احتجاج میں کھڑے ہوں. وحید صاحب یہ مذاق کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی جب آپ منسٹر فار انٹیریئر ہوتے ہیں. آپ اگر پنڈی کے اندر بیٹھے ہوئے اپوزیشن کر رہے ہو 10 سال سے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایک رسپانسبلٹی آتی ہے آپ کے کندھوں پر, آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے اور تواتر سے کرتے آ رہے ہیں اب شیخ صاحب. دیکھیں بات ایکچولی ہیومر کی نہیں ہے بلکہ مسپلیسڈ ہیومر کی ہے, اور خاص کر جب آپ کوئرسو میجرز کی بات کریں. دیکھیں ٹیئر گیسنگ جو ہے ایک بہت کوئرسو میجر ہے, کسی کی آپ ڈگنیٹی پہ, کسی کے فریڈم پہ, کسی کی صحت پہ جو ہے ایک یہ وار ہوتا ہے, اور کہیں وارنٹڈ ہو بھی لیکن کئی دفعہ وارنٹڈ نہیں بھی ہوتا, اور جس طرح بھی ہو اور وارنٹڈ بھی ہو تو کیونکہ وہ ایک کوئرسو میجر ہے اس پہ مذاق نہیں کیا جا سکتا. اگر تو وارنٹڈ میں اس دن ایک لا ریلیٹڈ اٹینڈنس کے لیے اسلام آباد میں تھا, پورے شہر میں افراتفری تھی, ٹریفک جیمز تھے, ٹیئر گیس کی وجہ سے پورے روڈز جو ہیں وہ روکے ہوئے تھے, کیوس تھا روڈز پہ. اگر اس کے بعد آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں, آپ نے ہر انسان کو عمومی طور پہ اثر کیا ہے, اس کی زندگی کو, اس کی کوالٹی آف لیونگ کو, ایک تماشا بنایا ہوا تھا پورے فیڈرل کیپٹل کو. اور ایسے لوگوں کے خلاف جو وفاقی حکومت کے کار سرکار کو چلانے کے لیے ضروری ہیں اور پھر جن کے سامنے آپ نے پھر بعد میں گھٹنے ٹیک بھی دیے, تو اس کا مذاق بنانا میرے خیال سے صرف مذاق تو نہیں دیکھا جا سکتا. نہیں, مذاق اس پہ ہو نہیں سکتا نا, یہ مذاق کرنے والی بات نہیں ہے. مذاق کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن ایسی سنجیدہ اور کوئرسو بات پہ جہاں لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو. اینڈ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ایون ویئر ٹیئر گیسنگ مائٹ بی وارنٹڈ فار لا اینڈ آرڈر, تو بھی آپ اس کا مذاق نہیں کر سکتے کیونکہ ایک کوئرسو میجر ہوتا ہے, اور اگر مجبوری میں آپ کو لینا بھی پڑا اور حق بجانب بھی آپ ہوئے جو کہ اس وقت نہیں تھے, تو اس صورت میں بھی اس پہ آپ مذاق نہیں کر سکتے. لوگوں پہ ایک شدید ورژن ہوتی ہے اس بات کا, ایک تشدد ہوتا ہے. شیخ رشید احمد صاحب نے واضح کرتے ہوئے ویسے معذرت کر لی, اس کو مذاق کہہ کے کس طرح کی آپ کو دکھا دیتے ہیں. پچھلی دفعہ ایک بیان میں نے عذرائے مذاق ہی کیا تھا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, معذرت خواہ ہوں. کی کیا رائے ہے کہ یہ کافی ہے؟ @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, facebook.com/agenda360 ہمارا فیس بک پیج ہے. دونوں کے اوپر ہم اس شو کی سرخیاں شیئر کرتے ہیں. ٹویٹر کے اوپر ہم دونوں کیونکہ ایکٹیو بھی ہیں, لہٰذا وہ اگر آپ کی کامنٹس آئیں جواب دینا بھی کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگوں سے انٹریکٹ کریں. facebook.com/agenda360 @agenda360 سما آن ٹویٹر. @Heatherwheat10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے, @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. سما دیکھتے رہیے, انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 میں آپ کے سامنے پھر حاضر.